الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج کا موضوع سخن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 ہے اور بالخصوص اس آیت کا دوسرا حصہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ بس تم میرا ذکر کرو، میں رب تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ آج شکر کی فضیلت پر گفتگو ہوگی۔ آغاز میں ذکر کے بدلے یہ جو ذکر کا وعدہ ہے، اس میں سب سے پہلی بات ذہن نشین رکھیں، الوابل الوسیب الرافع الکلم الطیب۔ حافظ ابن قیم کی ایک کتاب ہے، آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ الذِّكْرَ رَأْسُ الشُّكْرِ، ذکر شکر کی بنیاد ہے، ذکر شکر کی بنیاد ہے، جڑ ہے اس کی، سر ہے اس کا۔ فما شکر اللہ تعالی من لم یذکرہ، فرمان جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی نہیں کرتا۔ میرے شیخ، میرے ہادی، میرے مرشد حضور بابا جی ابو انیس قدسی العزیز فرماتے ہیں ہر ذکر میں شفا ہے، ہر ذکر میں اطمینان۔ بہترین فرمایا سہل ترین ذکر سبحان اللہ، بہترین شکر الحمدللہ۔ یہ سب کام جس میں تو مشغول فانی، ذکر الہی باقی۔ تو ذکر کے بدلے ذکر کا وعدہ ہے۔ اس آیت کے ابتدائی جو دو کلمات ہیں اس کی شرح البحر المحیط میں امام ابن حبان اندلسی علیہ رحمہ نے جو فرمائی، اور امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر میں جو شرح اس کی بیان فرمائی، اہل محبت اور اہل ذوق کے لیے وہ بڑی کمال ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ یہ فرما رہا، ایک معنی یہ ہے کہ اذکرونی بطاعتی، تم میرا ذکر کرو میری اطاعت کر کے، اذکرکم برحمتی، میں رب تمہیں یاد رکھوں گا تم پر اپنی رحمت برسا کر۔ یہ ذکر کے بدلے ذکر کا وعدہ ہے۔ اذکرونی بالدعاء، تم مجھے یاد کرو دعا کے ذریعے۔ اذکرکم بالاجابۃ والاحسان، میں رب تمہاری دعا کو قبول کر کے تم پر مزید احسان فرما کے تمہیں یاد کروں گا۔ اذکرونی بالثناء والطاعۃ، تو میری حمد و ثنا اور میرا حکم مان کر مجھے یاد کرو۔ اذکرکم بالثناء والنعمت، میں تمہارا ذکر خیر کر کے اور تم پر انعام برسا کے تمہیں یاد کروں گا۔ اذکرونی فی الدنیا، میرے اور آپ کے بخشش کا سامان ہے، ہم دنیا میں آخرت کمانے آئے ہیں، تو مجھے دنیا میں یاد کرو۔ اذکرکم فی الاخرہ، میں رب تمہیں آخرت میں یاد کروں۔ اذکرونی فی الخلوات، تم مجھے تنہائی میں یاد کرو۔ اذکرکم فی الفلوات، جب تم وسیع بیابانوں میں، دشت جنگل میں، گویا جس مصیبت میں بھی پھنس جاؤ گے، میں رب تمہیں اس وقت یاد کروں۔ اذکرونی فی الرخاء، تم مجھے خوشحالی میں یاد کرو۔ اذکرکم فی البلاء، میں رب جب تم پہ مصیبت آ جائے گی اس وقت یاد کروں۔ اذکرونی بمجاہدت، ہر جوہد میں، ہر جد و جہد میں تم مجھے یاد کرو، ہر عمل میں۔ اذکرکم بہدایت، میں رب تمہیں
ہدایت دے کر لعلکم تہتدون آیت میں سنا نا کہ جب رخ تمہارے حرم شریف کی طرف ہو جائے اور ایک مرکز بن جائے تو میں رب تم پر انعام و اکرام بھی برساؤں گا اور تمہیں راہ راست پر ثابت قدم رکھوں گا. تو یہاں اذکرکم بہدایتی، تم جدوجہد میں مجھے یاد کرو، میں رب ہدایت دے کر اس کی ثابت قدمی دے کر تمہیں یاد کروں. اذکرونی بالصدق والاخلاص، سچائی سے اور اخلاص سے مجھے یاد کرو. اذکرونی بالخلاص ومزید الاختصاص، میں ہر غم سے تمہیں چھٹکارا دے کر اور مزید تمہیں اپنا قرب عطا کر کے یاد کروں گا. اور اذکرونی بالربوبیتی فی الفاتحتی، جس کام کو شروع کرو مجھے میری ربوبیت کو مان کر مجھے یاد کرو. اذکرکم بالرحمتی والعبودیتی فی الخاتمتی، کام کے تکمیل پر تمہیں رحمت اور اپنے عبادت کی لذت دے کر تمہیں یاد رکھوں گا. اذکرونی، بس تم میرا ذکر کرو. فاذکرونی اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں. واشکرولی ولا تکفرون، آج کی گفتگو مختصر سا جو وقت ہوگا وہ شکر کے موضوع پر ہوگا. کلمات شکر کبھی کبھی ادا کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے. اگر دیکھیں شکر کو تو یہ ہے اضافہ، یہ ہے عمل تھوڑا انعام زیادہ. اور ادائیگی کی جو حد ہے وہ تو ایک چھوٹی ہے کہ جس کو سر نہیں کیا جا سکتا. لیکن انعام اور نعمت فرمانے والی ہستی کی کرم نوازی یہ ہے، اخلاص نیت سے دل کے ارادے کے ساتھ جو ایک قدم شکر کے لیے اٹھائے وہ قبول فرما لیتا ہے. اگر تم اس کو سر کرنا چاہو تو بڑی مشکل بات ہے، وہ قبول فرمانا چاہے تو انتہائی آسان اور پرکیف. میں چند مثالیں بھی آپ کو اس کی پیش کروں گا. شکر کی جو ضد ہے آیت میں بتائی جا رہی ہے وہ کفر ہے، ناشکری. واشکرولی ولا تکفرون. شکر کن اعضاء سے ادا ہو سکتا ہے؟ 3 اعضاء سے بڑی آسانی سے ادا ہو سکتا ہے. زبان، دل اور اعضاء، پورا جسم الوجود. عیسیٰ نبی علیہ السلام نے عرض کی، یا ربی مشکر الذی ینبغی لک، اے میرے رب میں تیرا شکر کس طرح ادا کر سکتا ہوں؟ قال یا موسیٰ لا یزال لسانک رطبا من ذکری، فرمایا موسیٰ علیہ السلام اپنی زبان کو میرے ذکر سے تر رکھو. شکر ادا ہو جاتا. عاجزی کے ساتھ، زاری کے ساتھ جھک کر منعم و محسن کے احسانات کو تسلیم کر کے، یاد کر کے اس کا اظہار کرنا، یہ شکر ہے. آغاز میں نعمت کوئی بھی ہو، حدیث میں 3 نعمتوں کا ذکر آیا. یہ حدیث امام ابن ابی دنیا نے الشکر کتاب میں اور امام طبرانی نے الاوسط میں اس کو رقم فرمایا. اگرچہ یہاں 3 کا ذکر آیا لیکن ہر نعمت، آپ کا فجر کی نماز کے لیے آ جانا، آپ کا اس مرکز میں ذکر کے لیے آ جانا، یہ بھی نعمت ہے. جو کلمات ہیں ہم نے انشاءاللہ اس کو اپنی عادت بنانا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انعم اللہ علی عبدہ من نعمت فی اہل او مال
वलदिन। 3, अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे पर नेमत बरसाए, अहलो अयाल के हवाले से, माल के हवाले से, औलाद के हवाले से, फयकुलु माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, गोया ये कलिमात शुक्र हैं जो इस हदीस में बयान, और बंदा कह दे कि जो अल्लाह चाहे, कि मुझ में कोई कुव्वत नहीं है, नेकी की तौफीक भी अल्लाह की तरफ से है। हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फयरा फीही आफतन दुनल मौत, वो अपनी किसी भी नेमत में सिवाय मौत के कोई आफत और नुकसान नहीं देखेगा। मौत हक है, वो तो आनी आनी। एक शख्स नमाज के लिए फजर के जा रहा है, जोर के, असर के, मैं कहता हूं पढ़ता जाए माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मुझ में कहां कुव्वत, कोई ताकत नेकी की, मौला ये तेरी तौफीक है। तो हदीस ये बता रही है कि जब तक ये जिंदा रहेगा, इसको मौत नहीं आएगी ना, तो ये जो नेमत अदा कर रहा है ना, इसमें कोई रुकावट नहीं आ सकती, कोई आफत नहीं आ सकती। अब इसको जिस जगह मर्जी महमूल कर लो, कुरान की तिलावत पे कर लो, जिक्र पर कर लो, आदत सिर्फ बना लो कि जुबान पर ये कलिमात। दूसरी बात मुख्तसर मुख्तसर अहम है, आपके सामने पेश कर रहा हूं। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबत आप फरमाती हैं, दखल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरआ किसरतन मुल्कातन फमसहा, कहते हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा, उठाया, उसको साफ फरमाया। अपने घरों में भी गौर कर लें, शादी हालों में बावकार पढ़े लिखे लोग अच्छा लिबास जेब तन करके किसी के बेटे बेटी की शादी में जाते हैं, बाद में शादी हाल वालों से पूछो तो वो आपको बताते हैं कि कितनी प्लेटें भरी भरी जो है ना, वो सालन और उसकी टेबल के नीचे कर देते हैं, नई प्लेट उठाने के लिए और कुछ नया डालने के लिए। अब इन सारी बातों को ज़हन में रख के बंदा आज के हालात पर गौर करे तो हर बंदा परेशान है रिज़्क़ की तंगी की वजह से और इन चीजों की वजह से। आज इस हदीस मुबारका को पल्ले बांध लें। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमा रही, हुजूर अक़दस वसल्लम तशरीफ लाए, एक टुकड़ा रोटी का गिरा हुआ आपने उठाया, उसको साफ फरमाया, फरमाया या आयशा तू अहसनी जवारा निअमिल्लाहि अज़्ज़ा वजल। वैसे तो लफ्ज़ जवार जो है हमसायगी के लिए बोला जाता है, पर फरमाया आयशा अल्लाह की नेमतों के साथ अच्छा मामला रखो। ये अल्लाह की नेमत है, इसके साथ अच्छा मामला रखो। आपको जो रिज़्क़ इनायत होता है अल्लाह की नेमत है, इसके साथ अच्छा मामला रखो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़इन्नहा क़ल्लमा नफ़रत अन अहली बैतिन, आयशा बेशक ये जिस घर से रूठ कर चला जाए, फ़कादत अन तर्जिया इलैहिम, फिर कभी पलट कर वापस नहीं आती। नेमत जिस घर से रूठ के चली जाए फिर कभी वापस, ये उस घर से कि जो उसकी बेकदरी करते, वरना जो हर नेमत पर शुक्र अदा करते हैं, हुजूर अक़दस वसल्लम ने फरमाया ला युरज़क़ुल्लाहु अब्द शुक्र फयहरमुहु ज़ियादा लिअन्नल्लाह यक़ूल लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह जिस बंदे को किसी नेमत पर शुक्र की तौफीक इनायत फरमाए उसे ज्यादती से महरूम नहीं फरमाता, बल्कि अल्लाह उस नेमत को ज्यादा कर देता है। हबीब अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम जिस नेमत पर शुक्र अदा करोगे अल्लाह उस नेमत को बढ़ा देगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शान में खुद फरमाया है वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़ना इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर।
یہ جو لفظ شکور ہے نا، قدردان، تو اللہ قرآن میں فرما رہا کہ جب وہ اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے، کہیں گے تمام تعریفیں اس رب کے لیے کہ جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، بے شک تمہارا رب بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ عمل تھوڑا ہو گئے، یہ شکور کی تشریح تفسیر جو مفسرین نے کی کہ تمہاری طرف سے اپنی طاقت کے مطابق عمل تھوڑا ہے، وہ اپنی شان کے مطابق تمہیں اجر بھی عطا فرمائے، تم پر نعمتیں بھی برسائے۔ تو یہ دوسری بات ہے، ہم نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ نعمت کی اصل کو سمجھے پھر آپ کو سمجھ لے گی۔ حدیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنیں، سونے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یؤتی یوم القیامت من النعیم والحسنات والسیئات، المسند الفردوس کی یہ حدیث ہے، یؤتی یوم القیامت من النعیم والحسنات والسیئات، بندے کے ساتھ تین چیزیں قیامت والے دن آتی ہیں، وہ نعمتیں جو اللہ نے اس پر برسائیں، اس کی گئی نیکیاں اور اس کی بدیاں، فَيَقُولُ لِنِعْمَةٍ مِّن نِعَمِهِ، اللہ ان تمام نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت سے فرمائے گا، خُذِي حَقِّكَ مِنْ حَسَنَاتٍ، اس نے جو نیکیاں کی ہیں نا، اس میں سے سب سے پہلے تو اپنا حق لے لے۔ ایک نعمت سے رب فرمائے گا، صرف ایک نعمت سے، بھئی اپنا حق لے لے، جو میں نے تجھے اسے عطا کیا بطور نعمت۔ اب ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت سے رب فرمائے گا کہ تو اپنا حق لے لے بھئی اس کی نیکیوں سے۔ حبیب علیہ السلام نے فرمایا فما نترک لہ حسنۃ الا ذہبت بہا، وہ ایک نعمت اس کی ساری نیکیوں کو سمیٹ کر لے جائے گی، اس کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑے گی۔ جہاں تک نعمت کی بات ہے پھر تو یہ حال ہے۔ جہاں تک میں نے پہلے کہا کہ رب کے کرم نوازی کی بات ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالی تو اخلاص نیت سے بات کی جائے نا تو اللہ اس پر راضی ہو کر عنایت فرما دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال امام حسن بصری علیہ رحمہ نے بیان فرمائی ہے۔ اس بات کو شیخ ابو جلد جیلان بن فروہ بصری رقم فرماتے ہیں۔ زہد امام احمد بن حنبل میں یہ بات موجود ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں قرأت فی مسئلۃ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے مناجات میں یہ بات پائی جاتی ہے، ان کی مناجات میں جو اللہ کے حضور کرتے تھے۔ ایسا غفور الرحیم رب، موسیٰ علی نبینا کلمات دیکھیے، اخلاص، صدق، عاجزی، خیر ہو جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے۔ موسیٰ علیہ نبینا نے عرض کی کہ یا ربی کیف لی ان اشکرک، اے میرے رب میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، وَأَصْغَرُ نِعْمَةٍ وَضَعْتُهَا عِنْدِي مِن نِعْمِكَ لَا يُجَازِي بِهَا عَمَلِي كُلُّهُ، کہ جہاں تک میں پہنچا ہوں مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ میرا تیری ایک چھوٹی نعمت جو ہے نا، میرے سارے زندگی کے اعمال اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیا بات ہے! عرض کی کیف لی ان اشکرک، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ میری ساری زندگی کے اعمال تیری ایک چھوٹی سی نعمت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب دیکھیے کرم نوازی کی برکھا کیسے برکھی۔ فاتح الوحی ان یا موسیٰ علیہ السلام الآن شکرتنی، فرمایا اے موسیٰ علی نبینا علیہ السلام، اس اقرار نعمت پر ابھی ابھی تم نے میرا شکر ادا کیا، اس کو قبول فرما لیا نا۔ فرمایا کہ آپ نے تو کہا کہ میری آپ کی ایک چھوٹی نعمت
میری ساری زندگی کے اعمال اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو اقرار نعمت ہے نا، ابھی ابھی میں رب تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ تم نے میرا شکر ادا کیا۔ اور اگر اس لحاظ سے بات شکر کی کما حق ہو ادائیگی کی ہو جائے تو یہاں امام حسن بصری علیہ رحمہ ایک اور بات بڑی زبردست لائے ہیں، وہ ہے حضور سیدنا داؤد علیہ السلام۔ کمال بات داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اب سن لیں۔ جہاں تک شکر کی ادائیگی کی بات ہے تو حضور سیدنا داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا ربی لو انا لکل شعرۃ لسانین یسبحانک اللیل والنہار، اے میرے رب میرے جسم الوجود پہ جتنے بال ہیں ان میں سے ہر بال کو اگر تو 2 زبانیں عطا کر دے اور صبح شام یہ تیری پاکی بیان کریں، صبح شام، ما قضیت نعمتا من نعمک، تو تیری نعمتوں میں سے ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک بات ہے اور جہاں تک میرے رب کی کرم نوازی کی ہے، اخلاص نیت کے ساتھ خالی ایک مرتبہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے تو وہ بات بھی حضور سیدنا داؤد علیہ السلام کی انہوں نے رقم فرمائی ہے۔ امام ابن ابی دنیا نے بھی اس کو رقم فرمایا اور امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ اپنی کتاب الزہد میں اس کو رقم فرماتے ہیں، اور یہ بھی حضرت ابو جلد جیلان بن فروہ بصری سے روایت ہے، اور یہ امام حسن بصری سے روایت کرتے ہیں کہ قرأت فی مسألۃ داؤد علیہ السلام۔ اب داؤد علیہ السلام کی مناجات میں بات، پہلے میں نے آپ کو بات ان کی عرض کر دی ہے کہ جہاں تک شکر کی ادائیگی ہے اس میں لیے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے ہر بال کو 2 زبانیں بھی عطا ہو جائیں نا اور ساری زندگی وہ تیری صبح شام پاکی بس بیان کریں تو تیری نعمتوں میں سے ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ یہاں وہ عرض کرتے ہیں کہ یا ربی کیف لی ان اشکرک، اے میرے رب میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، وَإِنِّي لَا أَصِلُ شُكْرَكَ إِلَّا بِنِعْمَتِكَ۔ کتنی خوبصورت بات بیان فرمایا، اور بے شک میں تیری کسی نعمت تک بھی تیرے شکر کے بغیر نہیں پہنچ سکتا، یعنی تیرے شکر تک پہنچنا بھی تیری نعمت ہے۔ قَالَ فَأَتَاهُ الْوَحْيُ، اللہ نے وہی فرمائی، اَيَا داؤد أَلَيْسَ تَعْلَمُ أَنَّ الَّذِي بِكَ مِنَ النَّعِيمِ مِنِّي، اے داؤد علیہ السلام تم اس بات کو مانتے ہو کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے میں رب نے عطا کیا؟ تو آپ نے عرض کی کہ بلا یا ربی کیوں نہیں؟ تو رب نے فرمایا فَإِنِّي أَرْضَى ذَلِكَ مِنْكَ، اسی بات پر میں تجھ سے راضی ہوں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر، آنکھ، زبان، جسم الوجود، وقت، ایمان کی دولت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، ہر بات کے گلے نہیں کرنے چاہیے۔ جب بھی کوئی بات ہو اللہ کا شکر ادا کریں، کلمات شکر ادا کریں، الحمدللہ۔ میں اس کی 1-2 مثالیں دے کے تکمیل کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ تک ایک پیغام پہنچانا ہے، اس کو ذرا اپنے ذہن میں نقش کر لیں۔ جب کوئی شخص، امام حسن بصری ہی یہ روایت فرماتے ہیں شکر کے حوالے سے، ان اللہ لا یتمتع بالنعمت ما شاء، یہ بات ذرا غور کریں، وہ نعمت اولاد ہے، وہ طاقت ہے، وہ نگاہ کی بصارت ہے، وہ جو بھی ہے، وہ آپ کا وقت ہے۔ فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی جب تک چاہتے ہیں بندے اس کی نعمت سے نفع حاصل کرتے رہتے، فَإِذَا لَمْ يُشْكَرْ، اور پھر وہ بندے اس کا شکر ادا نہیں کرتے، قَلَّبَهَا عَلَيْهِمْ عَذَابًا، اللہ اسی نعمت کو ان کے لیے عذاب بنا دیتا ہے۔ ہم کسی بات پہ راضی نہیں ہوتے، اگرچہ حق ادا نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمہ نے ایک بات لکھی ہے، روح بن قاسم رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ کی، روح بن قاسم علیہ رحمہ فرماتے ہیں فَلَقَيْتُ الْحَسَنِ، یعنی امام حسن بن بصری علیہ رحمہ،
وہ کہتے ہیں میری ملاقات امام حسن بصری علیہ رحمہ سے ہوئی اور میں نے ان کو عرض کی کہ ان رجل من اہلی تنسکا، میرے خاندان کا ایک بندہ زہد کا اس نے اعلان کر دیا، بے رغبتی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے ذکر کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، اور اس نے ایک بات خود پر لازم کی ہے، لا آکل الخبیدہ والفالوزجہ لا اقوم بشکرہ۔ اس نے کہا ہے کہ میں گھی اور کھجور سے بنا ہوا حلوہ کبھی نہیں کھاؤں گا، اور میں اس وقت میں بھی فالودہ ہوگا، اگرچہ کسوری فلودے کی طرح نہیں ہوگا، لیکن عربی میں اس کا لفظ آیا ہے فالوزجہ، دودھ سے بنا ہوا کوئی فالودہ ٹائپ کچھ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ دونوں چیزیں نہیں کھاؤں گا، کیوں؟ لا اقوم بشکرہ، میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اب اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ کہ جی شکر کون ادا کر سکتا ہے، داؤد علیہ السلام کی بات سنیں کہ ہر بال کی دو زبانیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ وہ نعمت برسانے والی ذات خالی زبان سے اخلاص نیت سے ادا ہو جائے اس کو قبول فرما لیتے۔ تو انہوں نے کہا جی میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو امام حسن بصری علیہ رحمہ بڑی زبردست بات بیان فرماتے، بولے ھذا انسان احمق، یہ بڑا بے وقوف بندہ ہے۔ وَهَلْ يَقُومُ بِشُكْرِهِ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اس سے پوچھو کہ کیا تم اس ٹھنڈے پانی کا شکر ادا کر سکتے ہو جو رب تمہیں عطا فرماتا ہے؟ شکر تو تم اس کا بھی ادا نہیں کر سکتے۔ قیامت والے دن دو چیزوں کا سب سے پہلے پوچھا جائے گا، أَلَمْ نُصَحِّ جِسْمَكَ وَنُرَوِّكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، بتاؤ تو صحیح، کیا میں رب نے تمہیں صحت مند جسم دے کر ٹھنڈا پانی عنایت نہ فرمایا؟ سب سے پہلے ان دو نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو فرمایا تم تو اس نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ راضی برضا ہو جائے تو پھر تو کمال ہو جاتی ہے۔ دو چار کلمات ہیں، ان کو آپ اپنے ذہن نشین کر لیں۔ ہر نعمت پر، ہر وقت جو اللہ کے ذکر میں گزرے اس پر الحمدللہ کہنا۔ بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو تمیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے سنا کہ ما قال عبد قط الحمدللہ، جب بھی کوئی بندہ کہتا ہے الحمدللہ، الا وجبت علیہ نعمت، اس کے لیے ایک نعمت جو ہے نا وہ لازم ہو جاتی ہے، اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ بقولہ الحمدللہ، کیونکہ اس نے الحمدللہ کہا۔ تو بکر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا فما جزاء تلک النعمہ، اب اس نعمت کا بدلہ کیا ہے؟ کتنا آسان کر دیا، فرمایا جزاؤہا ان یقولوا الحمدللہ، تم پھر کہو الحمدللہ، یہ عادت بنا لو۔ فرمایا جو الحمدللہ کہے اللہ ایک نعمت عطا کرتا ہے اس کے الحمدللہ کہنے کی وجہ سے۔ بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اب اس کا بدلہ کیا ہے جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی؟ بولے جزاؤہا یقول الحمدللہ، تم پھر کہو الحمدللہ، فہذا اخرى، اللہ پھر ایک نعمت عطا کرے گا، کیونکہ لا تنفذ نعم اللہ عز وجل، اللہ کے پاس نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ کلمات شکر میں سے اپنے ذہن میں رکھنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے الی رجل من ہمدان، ایک ہمدانی آپ کے پاس آیا اور آپ نے ایک بات ان سے بیان فرمائی، اس کو پلے باندھ لیجئے، ان النعمت موصلۃ بشکر، آپ نے فرمایا نعمت کا تعلق شکر سے ہے، والشکر تعلق بالمزید، اور شکر کا تعلق ہے انعامات کی زیادتی سے، وہما مقرونان من قرن، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ہیں۔ اب پلے باندھ لو، ایک اس حدیث کو ذہن میں رکھنا جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بابت فرمایا کہ قیامت والے دن تمہارے جن اعضاء سے وضو کا پانی گزرا ہوگا وہ چمک رہے ہوں گے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت والے دن میں پہچان جاؤں گا تمہارے وضو کے وہ اعضاء جن سے وضو کا پانی گزرا ہوگا چمک رہے ہوں گے. تو حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کی چمک زیادہ ہو اسے دنیا میں وضو زیادہ کرنا چاہیے. آپ اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہو, کبریائی کا ذکر کرتے ہو, تحلیل بیان کرتے ہو, تو یہ کلمات ینعطفن حول العرش دویا کدوی النحل, فرمایا یہ عرش کے گردا گرد گردش کرتا ہے اور اپنے ذکر کرنے والے کا تذکرہ اللہ کے ہاں کرتے ہیں. پھر حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس کا دل چاہتا ہے کہ عرش پہ اس کا ذکر زیادہ ہو اسے فرش پر اللہ کا ذکر زیادہ کرنا چاہیے. اب ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کے حضرت علی کی اس بات پر غور کریں. حضرت علی فرماتے ہیں فَلَن يَنْقَطِعَ الْمَزِيدَ مِنَ اللَّهِ حَتَّى يَنْقَطِعَ الشُّكْرَ مِنَ الْعَبْدِ. آپ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے نعمتوں میں اضافہ اس وقت تک نہیں رکتا جب تک کہ بندے کی طرف سے شکر رک نہ جائے. بندہ گلے شروع کر دے نعمتیں رک جاتی. آسان بات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. بھائی اللہ تو برساتا ہی رہتا ہے نعمتیں, اتنی دیر تک نہیں رکتی جتنی دیر تک بندے کی طرف سے شکر رک نہ جائے. اس میں آغاز میں نے ایک دعا آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ ہر وقت پڑھو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ, اور ایک دعا اس کو تو ذرا تھوڑا سا, وہ تو حکم ہے نا, الحمدللہ ورا الورا ہے. یہاں تو فرمایا کانا من دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اعنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک. حضور اقدس وسلم ہر وقت فرماتے اے میرے رب اپنے ذکر, شکر اور بہترین عبادت سے میری مدد فرما. یہ اپنی عادت جو ہے نا وہ آپ بنا لیں. کلمات شکر میں آپ کے سامنے میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ ہر وقت آپ ہر نعمت پر الحمدللہ پڑھیں, ہر نعمت پر الحمدللہ. ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نوح علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ نے قرآن میں فرمایا انہ کان عبدا شکورا, کہ بے شک نوح علیہ السلام میرے بندہ خاص اور شکر گزار بندے, ہر وقت اللہ کا شکر کرنے والے. کس طرح کرتے تھے؟ ہم نے عادت بنانی ہے انشاءاللہ. فرمایا لم یاکل شیئا قط الا الحمدللہ, جو بھی چیز کھاتے اللہ کا شکر ادا کرتے. ولم یشرب شرابا قط الا الحمدللہ حمد للہ, جب بھی کچھ پیتے نعمت اللہ کی حمد بیان فرماتے. ولم یمشی مشیا قط الا حمد اللہ, آپ جو بھی قدم اٹھاتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے, جو قدم رکھتے اللہ کا شکر ادا کرتے. ولا یبطش بشیء قط الا حمد للہ, جس شے کو پکڑتے اللہ کا شکر ادا کرتے. فاثنى علیہ انہ کان عبدا شکورا, اللہ نے قرآن پاک میں ان کی تعریف فرمائی کہ بے شک نوح علیہ السلام میرے شکر گزار بندے ہیں. شکر کے موضوع پر بہت ساری باتیں, جو باتیں ہو گئیں میری اور آپ کی بخشش کا سامان ہے. ہر وقت ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. ہر نعمت پر الحمدللہ کہنی ہے, عاجزی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, صدق کے ساتھ. آپ یقین جانیے جس نعمت پر شکر ادا ہو جائے اللہ تبارک و تعالی اس نعمت کو کبھی اپنے بندے سے واپس نہیں لیتے, بلکہ جس نے ایک مرتبہ اس پر الحمدللہ کہا 10 نیکیاں, جس نے 2 مرتبہ کہا 20 نیکیاں, جس نے 3 مرتبہ کہا اللہ مرتے دم تک اس سے اس نعمت کو واپس نہیں لیتا. اللہ تعالی ہر معاملے میں ہمیں شکر کی اور بالخصوص اپنے گھروں میں توجہ کریں. یہ جو کھانے کے, یہ جو روٹی کے ٹکڑے گرے ہوتے ہیں, اور ہم نے انشاءاللہ اپنی یہ عادت بنانی ہے کہ اگر کسی دعوت پر جانا ہے تو اتنا ہی ہم نے سالن اور روٹی لینی ہے کہ جتنی ہم نے کھانی ہے. کسی قسم کا اسراف نہیں کرنا کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور ہمارے رزق سے برکت اٹھ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وما دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.